پیش خدمت ہے سید سبط حسن کی کتاب موسیٰ سے مارکس تک کا 10واں باب، انقلاب فرانس کے بعد۔ انقلاب فرانس بورژوا انقلاب تھا جس سے محنت کشوں کی توقعات تو پوری نہ ہوئی، البتہ اس کے نتائج بڑے دور رس نکلے اور سیاسی انقلابات سے قطع نظر زندگی کے ہر شعبے میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ چنانچہ 19ویں صدی کے ابتدائی 50 برسوں کو اگر ہم انقلابوں کا عہد کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس اثنا میں خود فرانس میں 2 بار انقلاب آیا۔ اس کے علاوہ آسٹریا، ہنگری، چیکو سلواکیہ، اٹلی، پولینڈ، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی۔ غرض یہ کہ یورپ کے قریب سبھی ملکوں میں آزادی اور جمہوریت کا غلغلہ بلند ہوا اور مسلح بغاوتیں ہوئیں، حتیٰ کہ انقلاب کی لہریں 2 بار انگلستان کو عبور کر کے برطانوی ساحل سے بھی جا ٹکرائیں۔ انقلاب کا یہ جوش سیاستدانوں اور مزدوروں تک محدود نہ تھا، بلکہ اس وقت کا شاید ہی کوئی ادیب، فنکار اور مفکر ہو جس نے ان انقلابی سرگرمیوں کا اثر قبول نہ کیا ہو۔ اسی زمانے میں سوشلزم کا چرچا بھی عام ہوا اور سوشلزم کے بہت سے مبلغ پیدا ہوئے، مثلا سینٹ سائمن، رابرٹ اوون، چارلز فوریر وغیرہ۔ ان کی تحریریں درمیانہ طبقے کے علاوہ بعض مزدور حلقوں میں بھی بڑے شوق سے پڑھی جاتی تھیں، مگر ان میں سے بیشتر سوشلسٹ دانشور محنت کشوں کی طبقاتی جدوجہد کے حق میں نہ تھے اور نہ سرمایہ داری نظام کو مزدور انقلاب کے ذریعے نیست و نابود کر کے سوشلسٹ نظام قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ اگر سوشلزم کے معقول منصوبے تیار کیے جائے اور سرمایہ دار طبقوں کو دلیلوں سے قائل کر دیا جائے تو سوشلزم خود بخود قائم ہو جائے گی۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز انہی خیالی سوشلسٹوں کے خلاف نظریاتی جنگ سے کیا تھا اور مزدوروں کو ان کے اثر سے آزاد کرنے کے لیے تنظیمی جدوجہد بھی کی تھی۔ سینٹ سائمن۔ سینٹ سائمن 1760 سے 1825 تک انقلاب فرانس کے عروج و زوال کا عینی شاہد تھا۔ اس کا تعلق فرانس کے ایک امیر گھرانے سے تھا۔ وہ ابھی 16 سال کا تھا کہ امریکہ کی جنگ آزادی شروع ہو گئی، 1775 سن عیسوی سے 1783 سن عیسوی۔ فرانس برطانیہ کا روایتی حریف تھا، چنانچہ فرانس نے امریکہ کے حریت پسندوں کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ فرانسیسی انقلابیوں کی بڑی تعداد بھی رضاکارانہ طور پر امریکی جنگ میں شریک ہوئی۔ سینٹ سائمن انہی میں تھا۔ امریکہ کے قیام نے اس کے خیالات پر گہرا اثر ڈالا۔ امریکہ کی نئی دنیا اور یورپ کی پرانی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یورپ میں بادشاہ تھے، درباری امراء تھے، نکھٹو نواب تھے، عیش پسند پادری اور ان کے بڑے بڑے اوقاف تھے۔ نئی دنیا ان لعنتوں سے پاک تھی۔ فیکٹریوں کے مالک، دکاندار، مزدور، کاشتکار سب محنت و مشقت میں مصروف رہتے تھے اور ملک کی سماجی فضا بڑی حد تک جمہوری تھی۔ زنگی غلاموں کی خرید و فروخت اور کپاس، تمباکو اور چاول کے کھیتوں میں ان کی زبوحالی سینٹ سائمن نے شاید دیکھی نہیں، یا دیکھی تو اس نے نیگرو لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھا کہ ان کے بارے میں غور کرتا۔ سینٹ سائمن وطن واپس آیا تو یہاں انقلاب برپا ہو گیا۔ سینٹ سائمن نے انقلاب کا خیر مقدم کیا۔ اس کی آبائی جائیداد ضبط ہو گئی، پھر بھی اس نے پرواہ نہ کی۔ آدمی ہوشیار تھا، لہٰذا اس نے سٹہ کھیل کر کافی دولت جمع کر لی۔ اسی اثنا میں گرفتار بھی ہوا، مگر جلد رہا کر دیا گیا۔ قید خانے میں اس پر یہ انکشاف ہوا کہ قدرت نے مجھ کو کسی عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسیح موعود تصور کرنے لگا۔ پیرس آ کر اس نے شادی کر لی، لیکن گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں اس کے بس کی نہ تھیں، لہٰذا 1 سال کے اندر علیحدگی ہو گئی اور سینٹ سائمن نے مادام اسٹیل 1766 سن عیسوی سے 1817 سن عیسوی کے سائے میں پناہ لی۔ مدام اسٹیل پیرس کی بڑی مشہور شخصیت تھی۔ وہ کئی رومانوی ناولوں کی مصنف تھی اور ان کے گھر پر ادیبوں، فنکاروں اور دانشوروں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا۔ اسی دور میں سینٹ سائمن کی پہلی کتاب جنوا سے خطوط 1801 سن عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس وقت سینٹ سائمن کی عمر کوئی 41 سال تھی۔ ان خطوط کے بعد سینٹ سائمن نے اور کئی رسالے لکھے۔
ان میں گو واقعات اور دلائل بدلے ہوئے تھے، لیکن نفس مضمون ایک ہی تھا، یعنی سائنس اور صنعت کی بنیاد پر معاشرے کی از سر نو تشکیل۔ ان تصنیفات سے سینٹ سائمن کو مالی فائدہ بالکل نہیں ہوا، بلکہ اس کی مالی حالت روز بروز زیادہ ابتر ہوتی گئی۔ افلاس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس وقت ایک پرانے ملازم نے اس کی دستگیری کی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ 59 سال کی عمر میں اس پر ایک مضمون کی پاداش میں بغاوت کا مقدمہ چلا، لیکن وہ بری ہو گیا۔ جنوا کے خطوط اس نے ایک فرضی دوست کے خطوں کے جواب میں لکھے۔ پہلے خط کی ابتدا ان لفظوں سے ہوتی ہے: میں اب جوان نہیں ہوں، میں نے بہت کچھ دنیا دیکھی ہے اور کافی مصروف بھی رہا ہوں، لیکن میری محنتوں کا مقصد تمہاری خوشی رہا ہے۔ اب میں نے ایک منصوبہ سوچا ہے جو میرے خیال ہے کہ تمہارے لیے مفید ہوگا، چنانچہ میں یہ منصوبہ تمہیں بھیج رہا ہوں۔ نیوٹن کے مقبرے کے سامنے چندہ اکٹھے کرنے کا بندوبست کرو اور اس کام میں انتھک محنت کرو۔ سینٹ سائمن کے نزدیک نیوٹن کی شخصیت بے غرض خدمت خلق اور سائنسی ذہنیت کی علامت تھی، اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ بین الاقوامی نیوٹن کونسل قائم کی جائے، جس میں 3 حسابداں، طبیعیات کے 3 عالم، نفسیات کے 3 ماہرین، 3 مصنف، 3 مصور اور 3 موسیقار شامل ہوں۔ یہ 18 افراد نہ کوئی عہدہ قبول کریں اور نہ کوئی معاوضہ لیں، بلکہ بنی نوع انسان کی بے لوث خدمت کریں۔ وہ انسانیت کے مشعل بردار ہوں اور دنیا کو حق و انصاف کا راستہ دکھائے۔ یہ نیوٹن کونسل زمین پر خدا کی نیابت کرے گی۔ سینٹ سائمن نے یہ نہیں سوچا کہ مفکروں اور فنکاروں کی اس کونسل کا انتخاب کون کرے گا، اور بفرض محال انتخاب ہو بھی گیا تو ان کی ہدایتوں پر عمل کروانے کی کیا صورت ہوگی، ان کے احکام نافذ کیسے ہوں گے۔ سینٹ سائمن کے نزدیک 18ویں صدی تنقیدی، تقریبی اور انقلابی صدی تھی، لہٰذا 19ویں صدی کو تنظیمی صدی ہونا چاہیے، تب وہ اپنا تاریخی فریضہ ادا کر سکے گی۔ تنظیم نہایت ضروری ہے کیونکہ 16ویں صدی کے بعد پروٹسٹنٹ فرقوں کی کلیسائے روم کے خلاف بغاوت کے باعث یورپ کی وحدت پارا پارا ہو گئی ہے۔ امراء اور جاگیرداروں کی افادیت صنعتی نظام کے باعث ختم ہو چکی ہے، اور پادریوں کی جو ہمارے روحانی پیشوا تھے اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ لہٰذا معاشرے کی نئی تنظیم سائنس اور صنعت کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، کیونکہ اب معاشرہ صنعتی دور میں داخل ہو گیا ہے، اور ہمیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ فرانس بھی ایک فیکٹری ہے۔ جس طرح فیکٹری کے اندر امیروں، جاگیرداروں اور پادریوں اور سپاہیوں کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح معاشرے کے اندر بھی ان نکٹھو اور نکمے طبقوں کا وجود ملک کے لیے مضر ہے۔ سب لوگ کام کریں اور کام کا معاوضہ پائیں۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنی ذاتی صلاحیتوں کا رخ انسانیت کی بہبودی کی جانب پھیر دے۔ غریبوں کے قوا امیروں کی پرورش کریں گے، لیکن امیروں کا فرض ہے کہ اپنے ذہن سے کام لیں، اور اگر ان کا ذہن کام نہیں کرتا تو پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پڑے گا، کیونکہ نیوٹن ان لوگوں کو جو ورکشاپ کے کام کے نہ ہوں کرۂ ارض پر آزاد نہیں چھوڑے گا۔ جنوا کے خطوط۔ سینٹ سائمن کے منصوبے کے مطابق معاشرے کی نئی تنظیم کے 3 ایوان ہوں گے: ایوان تخلیقات، ایوان تنقیحات اور نمبر 3 ایوان تنظیمات۔ ایوان تخلیقات 200 انجینئروں، 50 ادیبوں، 25 مصوروں، 15 مجسمہ سازوں اور تعمیرات کے ماہروں اور 10 موسیقاروں پر مشتمل ہوگی۔ ایوان تنقیحات کے 300 رکن ہوں گے: 100 حیوانات کے عالم، 100 طبیعیات کے عالم اور 100 حسابدار۔ ایوان تنظیمات میں مختلف صنعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے: کاشتکار، مستری، دستکار، صناع، تاجر، مزدور، صنعتکار وغیرہ۔ معاشرے کی شہرت صنعت و حرفت کی یہی نمائندہ مجلس ہوگی۔ سینٹ سائمن ان سب لوگوں کو صنعتی طبقے کا فرد سمجھتا ہے، اس حد تک کہ وہ سرمایہ دار اور مزدور، مل مالک اور اجرتی دستکار کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ واحد طبقہ ہے جس کے بارے میں ہماری آرزو ہے کہ اس کے عزائم اور سیاسی جرت میں اضافہ ہوتا رہے، کیونکہ صنعت کاروں کا طبقہ ہی وہ طبقہ ہے جس کے عزائم مفید اور جس کی جرت ضروری ہے۔ ان کے مخصوص مفادات سب کے مشترکہ مفادات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اس صداقت کا احساس ہے، لہٰذا ہم نے صنعت کاروں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ ہم ان کو تہذیب کا حقیقی مرکز تصور کرتے ہیں۔ سینٹ سائمن کی رائے میں سرمایہ اور محنت دونوں معاوضے کے مستحق ہیں، لیکن اس منصوبے پر عمل کیسے ہو؟ محنت کشوں کو سیاسی اختیار دے کر نہیں، اور ہرگز نہیں، کیونکہ انقلاب فرانس کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ عوام اس کے اہل نہیں ہیں، وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تاریخی فریضہ بھی مہذب طبقوں کو انجام دینا ہوگا، معاشرے کے برگزیدہ افراد کو، انجینئروں کو، بینکروں کو، فنکاروں کو، دانشوروں کو۔ سینٹ سائمن انقلاب کے بغیر انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتا ہے۔ وہ عوامی تحریک، عوامی جد و جہد کا قائل نہیں ہے، اور نہ اس کو عوام کے سیاسی شعور یا تنظیمی صلاحیتوں پر اعتبار ہے۔ کیا اس نے انقلاب فرانس کے ہنگاموں میں پیرس کے عوام کی غیر ذمہ دار حرکتیں نہیں دیکھی تھی؟ سینٹ سائمن کے منصوبے شیخ چلی کے منصوبے سے کم نہ تھے۔ جاگیری نظام کے نقائص کے بارے میں اس کے تاثرات بالکل بچا تھے۔ عمرہ، کلیسا اور فوج پر اس نے جو تنقید کی وہ بھی صحیح تھی۔ اس کا یہ خیال بھی درست تھا کہ دنیا اب سائنس اور صنعت کے دور میں داخل ہو گئی ہے اور معاشرے کی فلاح و بقا کا انحصار تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر ہے۔ مگر سینٹ سائمن یہ بھول جاتا ہے کہ فرانس کا ابھرتا ہوا صنعتی نظام بھی طبقاتی نظام تھا۔ ایک طبقہ سرمایہ داروں اور صنعت کاروں بورژوا کا تھا اور دوسرا طبقہ محنت کشوں پرولتاریا کا تھا۔ عنان اختیار سرمایہ داروں اور ان کے گماشتوں کے ہاتھوں میں تھی۔ انہیں منطقی دلائل سے یا بنیے نو انسان کا واسطہ دے کر اپنے سیاسی اور معاشی اقتدار سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ یہ اسی صورت پہ ممکن تھا کہ پرولتاریا منظم جدوجہد کے ذریعے بورژوا طبقے سے اختیار چھین لے۔ سینٹ سائمن دنیا بھر کے منصوبے تو بنا سکتا تھا، لیکن وہ اس قوت کو جو ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے اہل تھے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ نتیجہ ظاہر تھا، اس کے منصوبے کتب خانوں کی زینت بن گئے۔ فرانسیسی قوم نے ان پر کبھی عمل نہیں کیا۔